واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام کے عظیم سپہ سالار تھے، جنہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں اور جنگی کامیابیوں نے اسلام کی تاریخ میں انہیں ایک منفرد مقام دیا ہے۔ ان کا کردار اور جنگی مہارتیں آج بھی مسلمانوں کے لیے ایک عظیم مثال ہے۔ ابتدائی زندگی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کے قبیلے سے تھا، جو مکہ مکرمہ کے اہم اور طاقتور قبیلوں میں شمار ہوتا تھا۔ آپ کے والد ولید بن مغیرہ قریش کے معزز افراد میں سے تھے، اور ان کا خاندان مکہ کے معزز اور بااثر خاندانوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ بچپن سے ہی نہایت ذہین اور طاقتور تھے، اور قبیلے کے دیگر لوگوں کی طرح گھوڑ سواری، تیر اندازی اور جنگی مہارتوں میں کمال رکھتے تھے۔ اسلام سے قبل زندگی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنے سے پہلے کا دور بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جب اسلام مکہ میں پھیلنے لگا تو آپ نے اس کی سخت مخالفت کی۔ خاص طور پر غزوہ احد میں حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کے خلاف ایک فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ اس جنگ میں ان کی جنگی مہارت اور حکمت عملی کی بدولت مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کی ابتدائی فتح کے بعد حضرت خالد بن ولید نے ایک ایسی حکمت عملی اپنائی جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں انہیں اسلام کے لیے وہی حکمت عملی اور قوت استعمال کرنے کا موقع دیا۔ اسلام قبول کرنا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زندگی کا سب سے اہم موڑ وہ تھا جب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ غزوہ احد کے بعد حضرت خالد بن ولید کو اسلام کی سچائی کا احساس ہونا شروع ہوا۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک نیا رخ متعین کیا اور مدینہ منورہ پہنچ کر اسلام قبول کر لیا۔ آپ کا اسلام قبول کرنا مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی فتح تھی، کیونکہ آپ ایک نہایت بہادر اور قابل جنگجو تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے اپنی تمام تر توانائیاں اور صلاحیتیں اسلام کے دفاع اور اس کی سربلندی کے لیے وقف کر دیں۔ ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا تھا، اور وہ ہمیشہ اسی کے حصول کے لیے کام کرتے رہے۔ سیف اللہ کا لقب۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی جنگی مہارتوں اور وفاداری کی بدولت بہت سی اہم جنگوں میں حصہ لیا اور مسلمانوں کی فتح کا ذریعہ بنے۔ آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب نبی کریم نے دیا۔ یہ لقب اس وقت دیا گیا جب اپنے جنگ موتہ میں شاندار کارکردگی دکھائی اور مسلمانوں کو دشمنوں سے بچایا۔ جنگ موتہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دشمن کی بڑی تعداد کے باوجود نہایت بہادری سے لڑتے ہوئے مسلمانوں کی صفوں کو سنبھالا اور حکمت عملی کے ساتھ جنگ کی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے 3 کمانڈر شہید ہو چکے تھے۔ تب حضرت خالد بن ولید کو مسلمانوں کی قیادت سونپی گئی، اور انہوں نے اپنی جنگی مہارت سے مسلمانوں کو اس مرکے سے نکالا۔ جنگوں میں خدمات۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسلام کی خاطر بے شمار جنگوں میں حصہ لیا اور ہمیشہ فتح حاصل کی۔ ان کی جنگی حکمت عملی اور میدان جنگ میں موجودگی مسلمانوں کے لیے فتح کی ضمانت سمجھی جاتی تھی۔ ان کے دور کی سب سے بڑی اور اہم جنگوں میں شامل ہے جنگ یرموک۔ یرموک کی جنگ اسلامی تاریخ کی سب سے اہم جنگوں میں سے ایک ہے۔ یہ جنگ رومی افواج کے خلاف لڑی گئی، جو تعداد میں مسلمانوں سے کہیں زیادہ تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے اپنی قوت ایمانی اور جنگی حکمت عملی کی بدولت فتح حاصل کی۔ یہ جنگ مسلمانوں کی فتح کا سنگ میل ثابت ہوئی، اور اس کے نتیجے میں شام کے علاقے مسلمانوں کے زیر کنٹرول آ گئے۔ فتح مکہ۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ نبی کریم نے مختلف راستوں سے مکہ میں داخل ہونے کی حکمت عملی اپنائی تاکہ خون ریزی سے بچا جا سکے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے دستے کے ساتھ اس حکمت عملی کو عملی جامہ پہنایا، اور مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ آپ نے اس موقع پر امن و امان برقرار رکھا اور اسلامی اصولوں کے مطابق عمل کیا۔
जंग कादसिया। जंग कादसिया 14 हिजरी 635 ईस्वी में हुई और ये जंग ईरानी सल्तनत के साथ मुसलमानों की फतह की एक बड़ी अलामत थी। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने इस जंग में अपनी क़यादत और हिकमत अमली से ईरानी फौज को शिकस्त दी। जंग कादसिया में हजरत खालिद बिन वलीद ने इस्लामी फौज को बहुत सी जंगी चालें सिखाईं और उनके जरिए ईरानी फौज को हैरान कुन शिकस्त दी। उन्होंने अपनी फौज को मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम करके दुश्मन को चारों तरफ से घेर लिया और इसे अपने तस्वीराती हमले से कमजोर कर दिया। ईरानी फौज ने जब देखा कि हजरत खालिद बिन वलीद की क़यादत में मुसलमान इतनी मुअस्सर हिकमत अमली के साथ जंग काफ रहे हैं तो उनके हौसले टूट गए। हजरत खालिद बिन वलीद की क़यादत में इस्लामी फौज ने फतह हासिल की और जंग कादसिया ने इस्लामी सल्तनत की तौसी में एक अहम सन मील कायम किया। रूमी जासूस का वाक़या। ये वाक़या हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु के जंगी अक्ल और फिरासत और दुश्मन को हैरान करने की सलाहियत की एक आला मिसाल है। जब हजरत खालिद बिन वलीद इस्लामी फौज के सिपाहसालार थे और रूमियों के खिलाफ जंगें लड़ रहे थे तो एक मर्तबा रूमियों ने एक जासूस भेजा ताकि मुसलमानों की फौज की तादाद, साज और सामान और हिकमत अमली की मालूमात हासिल की जा सके। रूमी जासूस खुफिया तौर पर इस्लामी लश्कर के करीब आया और उसने मुसलमानों की फौज का जायजा लेना शुरू किया, लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद की उकाबी निगाहों ने इसे फौरन पहचान लिया। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने साथियों से कहा कि वो इसे पकड़ लाएं। जब रूमी जासूस को पकड़कर हजरत खालिद बिन वलीद के सामने लाया गया तो उन्होंने इससे बड़ी नरमी और हिकमत से बात की और कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? हम जानते हैं कि तुम रूमी फौज के जासूस हो, लेकिन हम तुम्हें कत्ल नहीं करेंगे। हम तुम्हें वो सब कुछ दिखाएंगे जो तुम देखना चाहते हो ताकि तुम सच्चाई के साथ वापस जा सको। हजरत खालिद बिन वलीद ने इसे मुसलमानों की फौज के मुख्तलिफ हिस्से दिखाए और फिर इसे आज़ाद कर दिया ताकि वो रूमी लश्कर में वापस जा सके। जब वो जासूस वापस अपने लोगों के पास पहुंचा तो उसने अपनी फौज के कमांडर को बताया, मुसलमानों की फौज आम लोगों की तरह नहीं है। उनके दिल में अल्लाह का खौफ है और उनका ईमान बहुत मजबूत है। वो रातों को इबादत में गुजारते हैं और दिन को जंग के लिए तैयार रहते हैं। उनकी क़यादत करने वाला खालिद बिन वलीद एक बेखौफ और ज़बरदस्त सिपाहसालार है। मैंने कभी ऐसी फौज नहीं देखी जो मौत से इतनी बेखौफ हो। ये सुनकर रूमी फौज का कमांडर सख्त परेशान हो गया और उनके दिलों में मुसलमानों की ताकत और हजरत खालिद बिन वलीद की क़यादत का खौफ बैठ गया। हजरत खालिद बिन वलीद और पानी की मशकों का वाक़या। ये एक मशहूर वाक़या है जिससे हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की बेमिसाल जंगी हिकमत अमली और अक्ल व दानिश का अंदाज़ा होता है। ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब मुसलमान और ईरानी फौजें आमने सामने थीं। हजरत खालिद बिन वलीद ने महसूस किया कि दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी रुकावट पानी का ज़ख़ीरा है। दुश्मन की फौज को पानी की कमी का सामना था और वो इस मसले से दोचार थी। हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने इस मौका को जंगी हिकमत अमली में तब्दील किया। रात के वक्त हजरत खालिद बिन वलीद ने हुक्म दिया कि फौज की तमाम पानी की मशकों को भर लिया जाए। अगली सुबह जब जंग का आगाज होने वाला था, हजरत खालिद बिन वलीद ने एक गैर मुतवक्के हिकमत अमली अपनाई। उन्होंने अपनी फौज को हुक्म दिया कि वो मशकों में मौजूद पानी को मैदान जंग में बहा दें। ईरानी फौज ये देखकर हैरान रह गई और उन्हें यकीन हो गया कि मुसलमानों के पास पानी की इतनी बड़ी मिकदार मौजूद है कि वो इसे ज़ाय कर सकते हैं। ईरानी फौज के सिपाह सालारों ने यह नतीजा अखज़ किया कि मुसलमानों के पास पानी की फराहमी का कोई ख़ास ज़रिया है, जिससे उनकी हौसले पस्त हो गए। ईरानियों के हौसले इस कदर कमज़ोर हो गए कि वो जंग में पूरी तरह शिरकत न कर सके और ये हजरत खालिद बिन वलीद की एक और शानदार फतह साबित हुई। हजरत खालिद बिन वलीद और दो धागे का वाक़या। एक और दिलचस्प वाक़या हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की जंगी हिकमत अमली और दुश्मन के खौफ को जाहिर करता है। एक बार जंग के दौरान एक रात हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने खेमे के बाहर दो धागे लटकाए, एक सफेद धागा और एक सियाह धागा। जब दुश्मन के जासूस ने यह मंजर देखा तो वो फौरन वापस अपने सरदार के पास गया
اور کہا کہ حضرت خالد بن ولید اتنے مطمئن ہیں کہ ان کے پاس اتنی روشنی ہے کہ وہ رات کے اندھیرے میں سفید اور سیاہ دھاگے کو الگ کر سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی دشمن کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور وہ اس خوف سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے کہ مسلمان رات کے اندھیرے میں بھی ان پر غالب آ جائیں گے۔ یہ واقعہ حضرت خالد بن ولید کی نفسیاتی جنگی حکمت عملی کا شاندار مظہر ہے، جس میں انہوں نے بغیر کسی لڑائی کے دشمن کو مرعوب کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید اور جنگ عراق کا واقعہ۔ جنگ عراق کے دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ دشمن کے قریب پہنچ کر زور زور سے اللہ اکبر کے نعرے لگائیں۔ مسلمانوں کی فوج نے اس قدر جوش و خروش کے ساتھ نعرے بلند کیے کہ دشمن فوج کے دلوں میں خوف و ہراس بیٹھ گیا۔ جب دشمن کی فوج نے یہ دیکھا تو ان کے دل میں مسلمانوں کے جذبے اور ان کی جنگی طاقت کا خوف بیٹھ گیا۔ اس خوف کے سبب دشمن کی فوج میں افراتفری مچ گئی اور وہ بغیر لڑے ہی ہارنے کے قریب پہنچ گئی۔ حضرت خالد بن ولید نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور حملہ کر کے دشمن کو شکست دی۔ حضرت خالد بن ولید اور مٹی کا واقعہ۔ یہ واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جنگی حکمت عملی اور دشمن کے خلاف چالاکیوں کا ایک اور نادر نمونہ ہے۔ ایک جنگ کے دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دشمن کی فوج کو دھوکہ دینے کے لیے ایک حیرت انگیز حکمت عملی اپنائی۔ انہوں نے اپنی فوج کے کچھ سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ گھوڑوں کی دموں میں مٹی باندھ لیں اور پھر تیز رفتاری سے دوڑتے ہوئے دشمن کی طرف بڑھیں۔ جب یہ سپاہی دشمن کے قریب پہنچے تو مٹی کے بادل اٹھنے لگے، جس سے دشمن کو یہ گمان ہوا کہ مسلمانوں کی ایک بڑی فوج ان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ دشمن فوج کو یقین ہو گیا کہ ان کے خلاف ایک بہت بڑی تعداد میں سپاہی حملہ آور ہو رہے ہیں، جس سے ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ اس نفسیاتی چال نے دشمن کو کمزور کر دیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے دشمن کو شکست دی۔ حضرت خالد بن ولید اور ظالم سردار کا واقعہ۔ ایک اور واقعہ حضرت خالد بن ولید کی انصاف پسندی اور بہادری کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک بار جب اپنے عراق کے ایک ظالم سردار کے خلاف مہم کا آغاز کیا جو اپنے علاقے میں لوگوں پر ظلم کرتا تھا اور اسلامی فوج کو نقصان پہنچانے کی سازشیں کر رہا تھا، حضرت خالد بن ولید نے اس ظالم سردار کے خلاف فوری کارروائی کی اور اس کے محل کا محاصرہ کر لیا۔ سردار کے پاس دو راستے تھے، تو وہ ہتھیار ڈال دے یا جنگ کرے۔ حضرت خالد بن ولید نے سردار کو ایک پیغام بھجوایا کہ اگر وہ ظلم سے باز نہ آیا تو اسے اس کے ظلم کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ جب سردار نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کیا تو حضرت خالد بن ولید نے اپنی مشہور جنگی حکمت عملی استعمال کرتے ہوئے اس کے محل پر حملہ کر دیا اور اسے گرفتار کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید اور جابر بادشاہ کا واقعہ۔ حضرت خالد بن ولید کا ایک اور اہم واقعہ جابر بادشاہ کے ساتھ پیش آیا۔ جابر بادشاہ ایک ظالم اور متکبر حکمراں تھا جو اپنی سلطنت میں ظلم و جبر کے ذریعے لوگوں کو زیر نگی رکھتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں اسلامی فوج کو حکم ملا کہ اس ظالم بادشاہ کے خلاف کارروائی کی جائے۔ حضرت خالد بن ولید نے نہایت حکمت عملی کے ساتھ جابر بادشاہ کی فوج کا محاصرہ کیا۔ جابر نے سمجھا کہ وہ اپنی فوج کے بل بوتے پر مسلمانوں کو شکست دے سکتا ہے، لیکن وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جنگی حکمت عملی سے ناواقف تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ رات کی تاریکی میں جابر بادشاہ کے قلعے کے اطراف سے حملہ کریں۔ ان کی فوج نے دشمن کی فوج کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ جب صبح ہوئی تو جابر کی فوج اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھی اور اسے بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ حضرت خالد بن ولید نے جابر بادشاہ کے قلعے پر قبضہ کر لیا اور اسے گرفتار کر کے اس کے ظلم کا خاتمہ کیا۔ اس مرکے کے بعد وہاں کے لوگوں کو امن و سکون میسر آیا اور انہوں نے حضرت خالد بن ولید کی انصاف پسندی کی تعریف کی۔ حضرت خالد بن ولید اور قیصر روم کا واقعہ۔ ایک اور مشہور واقعہ قیصر روم کے ساتھ پیش آیا جو حضرت خالد بن ولید کی عظمت اور دشمنوں کے دلوں میں ان کا خوف ظاہر کرتا ہے۔ قیصر روم حضرت خالد بن ولید کی فتوحات اور جنگی مہارت سے خوفزدہ ہو گیا تھا
اور اس نے ان سے ذاتی طور پر ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت خالد بن ولید کو قیصر کا پیغام موصول ہوا تو انہوں نے اس ملاقات کے لیے راضی ہو گئے۔ قیصر نے سوچا کہ وہ حضرت خالد بن ولید کو اپنی شان و شوکت سے مروب کر کے ان کے دل میں خوف پیدا کرے گا، لیکن جب حضرت خالد بن ولید قیصر کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے سادہ لباس پہنا ہوا تھا اور ان کے چہرے پر پختہ ایمان کا نور تھا۔ قیصر نے حضرت خالد بن ولید سے کہا، میں نے تمہارے بارے میں بہت سنا ہے کہ تم میدان جنگ میں ناقابل شکست ہو، لیکن کیا تم میری شان و شوکت سے خوف زدہ نہیں ہو؟ حضرت خالد بن ولید نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، میں کسی بادشاہ دنیاوی دولت سے خوف زدہ نہیں ہوں، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کی نصرت سے ہم ہر مرکے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تمہاری شان و شوکت میری نظر میں کچھ بھی نہیں، اور میرے دل میں صرف اسلام کی سربلندی کی خواہش ہے۔ قیصر حضرت خالد بن ولید کے اس جواب سے حیران رہ گیا اور اسے اندازہ ہو گیا کہ مسلمانوں کی طاقت ان کے ایمان اور عقیدے میں پوشیدہ ہے، نہ کہ دنیاوی چیزوں میں۔ حضرت خالد بن ولید اور دمشق کا محاصرہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی فتوحات میں ایک بڑا واقعہ دمشق کے محاصرے کا ہے۔ دمشق اس وقت بازنطین سلطنت کے زیر تسلط تھا اور ایک بہت ہی اہم اور مضبوط شہر سمجھا جاتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے اس شہر کو فتح کرنے کا منصوبہ بنایا اور اپنی حکمت عملی کے مطابق اسلامی فوج کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا تاکہ شہر کے چاروں طرف سے گھیراؤ کیا جا سکے۔ دمشق کے محاصرے کے دوران حضرت خالد بن ولید نے ایک غیر متوقع اقدام کیا۔ وہ اپنی فوج کے ساتھ شہر کے دروازے کے قریب پہنچے اور رات کی تاریکی میں دیوار پر چڑھنے کا منصوبہ بنایا۔ حضرت خالد بن ولید اور ان کے ساتھی دیوار پر چڑھ کر شہر کے اندر داخل ہوئے اور دروازے کھول دیے۔ جب اسلامی فوج اندر داخل ہوئی تو شہر کے لوگ حیرت زدہ رہ گئے، کیونکہ انہیں یقین نہیں تھا کہ کوئی اتنی جلدی اور آسانی سے دمشق کو فتح کر سکتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی یہ کامیابی نہایت غیر معمولی تھی اور بازنطین افواج کے حوصلے پست کر دیے۔ اس حکمت عملی نے دمشق کو مسلمانوں کے زیر کنٹرول لا دیا اور یہ فتح اسلامی فتوحات کی تاریخ میں ایک سنگ میل بن گئی۔ حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر کا خط۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی وابستہ ہے، جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو جنگی کمان سے معزول کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب حضرت عمر خلیفہ بنے اور انہوں نے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ کو اسلامی فوج کا سپہ سالار مقرر کیا۔ جب حضرت خالد بن ولید کو حضرت عمر کا خط ملا جس میں انہیں کمان سے ہٹانے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے نہایت عاجزی اور فرمانبرداری سے اس حکم کو قبول کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی پوزیشن سے ہٹائے جانے پر کوئی شکایت نہیں کی اور فرمایا، میں اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہوں، نہ کہ عہدے منصب کے لیے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ میں سپہ سالار ہوں یا ایک عام سپاہی، میرا مقصد صرف اسلام کی خدمت کرنا ہے۔ حضرت خالد بن ولید اور صلح حدیبیہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا صلح حدیبیہ کے دوران بھی ایک اہم کردار تھا۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری 628 عیسوی میں ہوئی، جس میں مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان ایک معاہدہ کیا گیا تھا۔ اس صلح کے دوران حضرت خالد بن ولید کی فوج ایک اہم مقام پر تعینات تھی۔ صلح حدیبیہ کے دوران مسلمانوں کو قریش مکہ کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کرنا پڑا جسے بعض صحابہ کرام نے ناپسند کیا۔ حضرت خالد بن ولید بھی اس معاہدے کے ابتدائی شرائط کو دیکھ کر ناراض تھے اور انہیں اس بات پر اعتراض تھا کہ مسلمانوں کو عارضی طور پر کچھ حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے۔ تاہم حضرت خالد بن ولید نے صلح کی شرائط کے مطابق عمل کیا اور صلح کے نتیجے میں مسلمانوں کو ایک سنہری موقع ملا کہ وہ مکہ مکرمہ میں امن کے ساتھ تبلیغ اسلام کا کام کر سکے۔ بعد میں اس صلح کے فوائد واضح ہوئے اور اس نے مسلمانوں کے لیے نئے دروازے کھولے جن کی وجہ سے اسلام کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ حضرت خالد بن ولید کی سادگی اور خاندانی زندگی۔
حضرت خالد بن ولید کی زندگی کی ایک اہم خصوصیت ان کی سادگی اور تواضع تھی، حالانکہ ان کی جنگی فتوحات اور شہرت بے مثال تھی۔ ان کی زندگی میں مالی اور دنیاوی چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ حضرت خالد بن ولید کے پاس جب کسی جنگ سے واپس آ کر کھانا آتا تھا تو وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ ان کی سادگی اور ایمانداری نے انہیں اپنے ساتھیوں کے دلوں میں ایک خاص مقام دلایا۔ حضرت خالد بن ولید کی بیویوں کی بھی عظیم اہمیت تھی اور ان کی زندگی میں ان کا بڑا کردار تھا۔ حضرت خالد بن ولید کی بیویوں کی عزت اور احترام ان کے خاندانی اور مذہبی اصولوں کا حصہ تھا۔ ان کی زندگی میں جوش و خروش کے ساتھ اپنے خاندان اور اسلامی اصولوں کے لیے کام کیا۔ حضرت خالد بن ولید اور اسلامی حکمت عملی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جنگی حکمت عملی کا مطالعہ کرنے سے ہمیں کئی اہم سبق ملتے ہیں۔ ان کی حکمت عملی میں دشمن کے نفسیاتی دباؤ کا فائدہ اٹھانا، جنگی میدان میں تیز رفتار حرکت اور درست وقت پر حملے کرنا شامل ہے۔ انہوں نے کبھی بھی دشمن کو موقع نہیں دیا کہ وہ اپنے دفاعی خطوط کو مضبوط کر سکے۔ حضرت خالد بن ولید کی جنگی حکمت عملی میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے دشمن کے نفسیاتی اور جسمانی حالت کو مد نظر رکھا۔ ان کی حکمت عملی ہمیشہ دشمن کے کمزور پہلوؤں پر مبنی تھی، جس کے ذریعے انہوں نے میدان جنگ میں کامیابی حاصل کی۔ جنگ ہرا موجودہ عراق میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک اہم جنگی فتح حاصل کی۔ ہرا کی دفاعی لائنوں کو توڑنے کے لیے انہوں نے اپنی فوج کو مؤثر طور پر ترتیب دیا اور دشمن کو شکست دی۔ فتح ہرا نے اسلامی سلطنت کے دائرے کو مزید وسیع کیا۔ حضرت خالد بن ولید کی شخصیت۔ حضرت خالد بن ولید کی شخصیت میں بہت سے اہم پہلو تھے۔ وہ نہایت بہادر، جنگی مہارتوں کے ماہر اور ایمان کی پختگی کے حامل تھے۔ حضرت خالد بن ولید کا دل ہمیشہ اسلام کی خدمت اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے دھڑکتا تھا۔ میدان جنگ میں ان کی موجودگی دشمنوں کے لیے خوف کی علامت ہوتی تھی۔ ان کی ایک اور بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرتے تھے۔ ان کی جنگی حکمت عملی کبھی بھی صرف تعداد اسلحے کی بنیاد پر نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ ہمیشہ اللہ کی مدد اور نصرت پر یقین رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہمیشہ کامیاب رہے۔ حضرت خالد بن ولید کی وفات۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات کا واقعہ بھی نہایت ایمان افروز اور سبق آموز ہے۔ اپنی تمام تر فتوحات اور جنگی کامیابیوں کے باوجود حضرت خالد بن ولید کی یہ خواہش تھی کہ وہ شہادت کی موت پائیں۔ انہوں نے بے شمار مارکوں میں حصہ لیا، ہر جنگ میں بہادری کے جوہر دکھائے اور دشمنوں کے دلوں میں اپنی دھاک بٹھائی۔ تاہم اللہ کی مرضی کچھ اور تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب بستر مرگ پر تھے تو انہوں نے کہا، میں نے دنیا کی ہر جنگ میں حصہ لیا، ہر مرکے میں لڑا، لیکن آج میں بستر پر مر رہا ہوں جیسے کوئی بزدل مر جاتا ہے۔ کاش مجھے میدان جنگ میں شہادت نصیب ہوتی۔ یہ الفاظ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اندر کی جنگجو روح اور ان کے جذبہ شہادت کی عکاسی کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کی وفات سے اسلامی دنیا نے ایک عظیم سپہ سالار کھو دیا، لیکن ان کا نام اور کارنامے ہمیشہ تاریخ میں زندہ رہیں گے۔ حضرت خالد بن ولید کی وفات کے بعد لوگوں نے ان کی عظیم فتوحات اور جنگی حکمت عملی کو ہمیشہ یاد رکھا۔ ان کی جنگی مہارت اور ایمان کی پختگی نے مسلمانوں کو ہمیشہ فتح دلائی اور اسلام کی سربلندی میں ان کا کردار بے مثال رہا۔